الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وفد بنی عامر بن صعصعہ، اس کا تذکرہ چل رہا تھا جب اس کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 مطالبات پیش کیے۔ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی کہ میں 3 تجاویز پیش کرتا ہوں، ان میں سے کوئی ایک چن لیں۔ ایک یہ کہ ان یکون لک اہل السہل ولی اہل الوبر، یعنی صحرائی علاقہ آپ کے لیے اور شہری علاقہ میرے لیے۔ نمبر 2، او اکون خلیفتک من بعدک، استغفر اللہ، یعنی مجھے اپنے بعد اپنا خلیفہ نامزد کر دیں۔ تیسری تجویز اس نے یہ پیش کی، او اغزو ومن غطفان بألف اشکر و بألف شکرا۔ ترجمہ کہ یعنی یا غطفان سے 1000 سرخ گھوڑے لا کر جنگ کروں گا۔ اتنی بڑی گستاخی اس نے کی۔ پھر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس سے باہر نکلے تو عامر نے اربد کو کہا کہ میں نے تجھے حملہ کرنے کا کتنا موقع دیا، بری نیت سے جو شروع سے آئے تھے۔ جو بات میرے اور تیرے درمیان طے ہوئی تھی تو نے اس پر عمل نہ کیا۔ میں تجھے سب سے زیادہ بہادر سمجھتا تھا، لیکن تو پرلے درجے کا بزدل نکلا۔ اب مجھے تیری ذرا پرواہ نہیں۔ اربد نے جھلا کر کہا، تیرا باپ مرے، میرے بارے میں جلدی فیصلہ نہ کر۔ میں نے کئی بار تیری تجویز پر عمل کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ میں اس پر عمل نہ کر سکا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو استغفر اللہ معاذ شہید نہ کر سکا۔ پہلی بار تو میرے درمیان اور ان کے درمیان لوہے کی ایک دیوار کھڑی کر دی گئی۔ دوسری بار میں نے تلوار نیام سے نکالنا چاہی تو میرا ہاتھ سوکھ کر شل ہو گیا۔ پھر میں نے کوشش کی تو ایک مست اونٹ منہ کھولے مجھ پر حملہ کرنے کے لیے دوڑا، اور ایک بار جب میں نے حملہ کرنے کا ارادہ ہی کیا تو میرے سامنے وہ آ گیا۔ کیا میں تجھے قتل کر دیتا؟ عزیزان گرامی قدر، جب عامر خائب و خاسر ہو کر اپنے قبیلہ کے ساتھ وطن روانہ ہوا تو راستہ میں اسے طاعون نے آ لیا۔ غرور سے اکڑی ہوئی گردن میں طاعون کی گلٹی نکل آئی۔ لاچار ہو کر اس نے بنو سلول کی ایک عورت کے گھر میں پناہ لی۔ بنو سلول کا قبیلہ پرلے درجے کا خسیس تھا۔ ان کی کمینگی کو شہرت عام حاصل ہو چکی تھی۔ ایک کمینہ خاندان کی ایک سفلہ صفت خاتون کے گھر میں مرنے کا تصور کر کے وہ لرز جاتا۔ اس نے اپنی قوم کو اپنے پاس بلایا اور کہا، ایک بڑی گلٹی میری گردن میں پھوڑے کی مانند نکل آئی ہے۔ بنو سلول کی ایک بڑھیا کے گھر میں موت کا انتظار کر رہا ہوں۔ لے آؤ میرا گھوڑا تاکہ اس پر سوار ہو کر میں راہ فرار اختیار کر سکوں۔ اس کا گھوڑا لایا گیا اور اس پر سوار ہو کر وہ اپنا نیزہ ہاتھ میں لے کر کم بخت لہرانے لگا۔ گھوڑے کو جب اس نے چلانے کی کوشش کی تو گھوڑا کودا
اور وہ مغرور زمین پر آ گرا، اسی وقت واصل جہنم ہو گیا۔ سبل الہدا جلد 6 صفحہ 550 تا 553، خاتم النبیین جلد 2 صفحہ 1109 to 1110۔ عزیزان گرامی قدر، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ عامر بن طفیل مسلمان ہو گیا اور کافی عرصہ تک زندہ رہا، لیکن یہ ان لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ یہ عامر اسی وقت گھوڑے سے گرا اور طاعون کی گلٹی کے درد سے کراہتا ہوا واصل جہنم ہو گیا۔ جو عامر مسلمان تھے وہ عامر بن طفیل الاسلمی تھے، جو جلیل القدر صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے ایک دفعہ بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زودنی بکلمات عائش بہن، یا رسول اللہ مجھے ایسے کلمات سکھائیے جن کے مطابق میں اپنی زندگی بسر کرتا رہوں۔ پیارے حبیب نے یہ پیارے پیارے جملے اپنے پیارے صحابی کو تلقین فرمائے۔ ان جملوں میں حضور سرور کونین کون و مکان کے ہر نیاز آگین غلام کے لیے ہدایت کے بے شبہ خزانے پوشیدہ ہیں۔ اس لیے عزیزان گرامی قدر، آپ کا جو ارشاد ہے آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ کے حبیب اور محبوب نے جو کلمات ادا فرمائے ہیں، یا عامرو افش السلام و آتم الطعام واستعی من اللہ کما نستعی من رجل من اہلک واذا اسأت فآسن وان الحسنات یذہبن السیئات۔ احمد بن زینی دہلان السیرۃ النبویہ جلد 3 صفحہ 21۔ ترجمہ کیا کہ عامر امن و سلامتی کو پھیلاؤ، فاقہ کشوں کو کھانا کھلاؤ، اللہ تعالیٰ سے اس طرح حیا کرو جس طرح تم اپنے اہل کے کسی مرد سے حیا کرتے ہو، اور اگر کوئی گناہ کر بیٹھو تو اس کے بعد نیک کام کرو، کیونکہ نیکیاں برائیوں کو نیست و نابود کر دیتی ہیں۔ اربد اور جبار دونوں واپس آ گئے۔ اربد سے لوگوں نے پوچھا کہ تم ان سے ملنے گئے تھے، کیا ہوا؟ وہ بکنے لگا کہ کچھ بھی نہیں۔ اس نے ہمیں اس بات پر، یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس بات پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ اگر آج وہ میرے سامنے ہوتے تو میں ان کو اپنے تیر کا نشانہ بناتا اور ان کا کام تمام کر دیتا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس گستاخانہ بات پر 2 روز ہی مشکل سے گزرے تھے کہ وہ اپنے اونٹ کو چرانے کے لیے اس کے پیچھے جا رہا تھا۔ مطلع بالکل صاف تھا، بادل کا نام و نشان نہیں تھا، شدت کی گرمی پڑ رہی تھی۔ اچانک بجلی کوندی، آگ کا ایک شعلہ اس پر اور اس کے اونٹ پر گرا اور دونوں کو جلا کر سیاہ کر دیا، خاکستر کر دیا۔ البتہ ان کا تیسرا ساتھی جبار کچھ عرصہ زندہ رہا اور اپنی قوم کے ساتھ نعمت ایمان سے باراور ہوا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین ہم پہ رحم فرمائے، ہمیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ادب، آپ کی تعظیم، آپ کی توقیر کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔